أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي مدرك صمدي الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل كبيرا وتكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن قوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا سلمان حب فاطمة تنفع في 100 موت أيسر تلك الموات الموت والقبر والميزان والمحشر والصلاة والمحاسبة اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش کی وصول الحمد اور تیمار سورہ اخلاص کی قرآن فرمان کر محمد کیف مرحوم ابن علی حقیقی و خلاصہ فرمان صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارک شورا کی آیت نمبر 23 جس میں خدا متعال نے اجر رسالت کو اہل بیت کی محبت قرار دیا ہے. اہل بیت کی محبت اور مودت یہ پیغمبر اسلام کے رسالت کے اجر قرار پائی ہے. لہذا محبت اہل بیت ایک اہم چیز ہے جس کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے اہل بیت کی محبت. لہذا اسی سلسلے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول آپ کی فضیلت کے لیے بات کافی ہے کہ خدا متعال نے آپ کی محبت کو قرآن میں فرض قرار دیا، واجب قرار دیا. اور اس انسان کی نماز نہیں ہے، آپ کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی مسلمان نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز قبول ہے.
کفاکم من عظیم الفضل انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت رسول، آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اگر کوئی نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے، صلوات نہ پڑھے، اس کی نماز نہ. لہذا اجر رسالت نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، بلکہ خدا نے جس چیز کو اجر رسالت کے طور پر قرار دیا وہ اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی ولایت ہے. اور وہ چیزیں محبت اہل بیت کے اوپر یہی آیت دلالت کرتی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. رسول آپ اس سے کہیے کہ میں اجر رسالت کے سلسلے میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے عزیز ترین لوگوں سے، قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو، مودت کرو، الفت کرو. لہذا پیغمبر اسلام کی میرا عمر سے بات ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ خدا پر توکل کرے، خدا پر بھروسہ کرے، تو اسے چاہیے میرے اہل بیت سے محبت کرے. توجہ چاہیے. اگر کوئی خدا پر توکل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اگر کوئی خدا پر بھروسہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے میرے اہل بیت سے محبت کرے. پھر پیغمبر نے حدیث میں آگے فرمایا اگر کوئی قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے میرے اہل بیت سے محبت کرے. پھر پیغمبر نے کہا اگر کوئی جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے میرے اہل بیت سے محبت کرے. پھر پیغمبر فرماتے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ حکیم بنے، اللہ اسے حکمت عطا کرے، تو اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرے. ہمارے جوان توجہ دیں، یعنی جو انسان محب اہل بیت ہوگا وہ حکیم ہوگا. جو انسان اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جو کچھ بھی فعل اور عمل انجام دے گا وہ حکمت کے ماتحت ہوگا. حکیم کسے کہتے ہیں؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکیم یعنی جو دوسروں کو خطروں سے بچائے، دوسروں کو بیماریوں سے بچائے، دوسروں کو مرض سے بچائے، خود بچے، دوسروں کو بچائے. پیغمبر فرماتے اگر کوئی حکمت چاہتا ہے تو اسے چاہیے میرے اہل بیت سے محبت کرے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اہل بیت کی محبت انسان کو حکمت عطا کرتی ہے، اہل بیت کی محبت انسان کو حکیم بناتی ہے. اب اگر کوئی محب علی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے اندر حکمت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. اور عزیزان گرامی، حکیم کے لیے ملتا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جو کام کرے گا حکمت کے ماتحت کرے گا. بولے گا تو حکمت کے ماتحت، اٹھے گا تو حکمت کے ماتحت، چلے گا تو حکمت کے ماتحت، کھائے پیے گا تو حکمت کے ماتحت، روزی روٹی کے جائے گا تو حکمت کے ماتحت، برادری و قوم سے جا کر کے ملاقات کرے گا تو حکمت کے ماتحت، خطاب کرے گا جا کر کے تو حکمت کے ماتحت، مجلس میں جائے گا تو حکمت کے ماتحت. تمام چیزیں محب اہل بیت کی حکمت کے ماتحت ہونا چاہیے. چونکہ اہل بیت کی محبت انسان کو حکمت عطا کرتی ہے. محب اہل بیت حکیم ہوتا ہے. ہمارے جوانوں، ہر تراہے پر، ہر چوراہے پر، ہر دروازے پر بیٹھنا بےہودہ ہے اگر وہاں پر حکمت نہ پائی جائے. کہیں بھی بیٹھیں، کہیں پر اٹھیں، حکمت کے ماتحت ہو. میں آپ سے ملاقات کروں حکمت کے ماتحت، کہیں پر چار لوگ بیٹھ کر کے بات کریں حکمت کے ماتحت. حکیم ہونا چاہیے. محب اہل بیت کو حکیم ہونا چاہیے. اور حکیم کا کوئی کام بےہودہ اور بیکار
نہیں ہوتا. اگر میں 4 گھنٹہ بیٹھ کر کے غیبت کروں یہ بےہودہ کام ہے. تہمت لگاؤں یہ غیبت کروں, تبصرہ کروں مومنین کے اوپر یہ بےہودہ کام ہے. پھر میں حقیقی معنوں میں اہل بیت کا محب نہیں ہوں. میرے اندر سچی محبت اہل بیت نہیں پائی جا رہی. کیونکہ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی حکمت چاہتا ہے تو اسے چاہیے میرے اہل بیت سے محبت ہے. محب اہل بیت حکیم ہوتا ہے. محبت اہل بیت انسان کو حکمت عطا کرتی ہے. اس کے بعد پیغمبر نے آخر میں فرمایا فواللہ ما احبهم احد الا رجح فی الدنیا والآخرہ. سرکار قسم کھا کے کہ خدا کی قسم میرے اہل بیت کو کوئی دوست نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. صلوات پڑھیں محمد محب اہل بیت دنیا میں کامیاب ہے اور آخرت میں کامیاب ہے. جو اپنے مجاہد نہیں میں اپنے موت چھاڑ سکتا ہوں. تو اگر ہمارے ہاں جو مزاج ہے, جو سوچ ہے, جو فکر ہے وہ معیار ہے فائدہ نقصان کچھ اور ہے. ہاں معیار کامیابی اور نقصان ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ اور ہے, اسلام کی نگاہ میں کچھ اور ہے. یہ اہل بیت کی محبت ہے. اس اہل بیت میں ذوی القربا میں روشن ترین جو فرد ہے وہ جناب زہرا کی ذات ہے. واضح ترین جو فرد ذوی القربا ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اور میں نے اسی آیت کے بعد حدیث پڑھی ہے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا, سلمان حب فاطمہ, فاطمہ کی محبت تنفع فی مئت موطن, انسان کے لیے 100 مقام پر مفید ہوگی, فائدہ پہنچائے گی, نفع پہنچائے گی. کتنی جگہوں پر؟ 100 جگہوں پر. توجہ چاہتا ہوں اس کو ایک رکھیے. پہلے محبت فاطمہ کیا ہے, کہاں پر ہے, عظمت کیا ہے فاطمہ زہرا کی. حضرت پیغمبر فرماتے ہیں من احب, جناب سلمان سے, یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ, اے سلمان اگر کوئی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے فہوا فی الجنت معی, تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اگر کوئی فاطمہ کو چاہتا ہے, اگر کوئی فاطمہ کو دوست رکھتا ہے تو جنت میں میرا ساتھ ہوگا. معمولی بات ہے. خاتم النبیین, خاتم المرسلین, امام المرسلین, وہ نبی جس کے صدقے میں خدا نے اس کائنات کو خلق کیا, وہ فرماتا ہے اگر کوئی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ومن ابغضها فهو في النار, اور اگر کوئی میری بیٹی فاطمہ سے دشمنی رکھے گا وہ کہاں پر ہوگا, جہنم. دیکھیں محبت فاطمہ. اور پھر فرمایا من احب فاطمہ فهو احبنی, اگر کوئی فاطمہ سے محبت کرتا ہے تو گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. معمولی بات نہیں, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جناب عائشہ سے روایت ہے, سوال ہوا جناب عائشہ سے ایّ الناس کان احب الی رسول اللہ, آپ بتلائیے, اے بی بی عائشہ آپ بتلائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ پیغمبر کو کون محبوب ہے. تو کیا فرمایا, قالت فاطمہ. عائشہ کہتی ہیں فاطمہ سب سے زیادہ محبوب ہے رسول کی نگاہ میں. قیل ومن الرجال, یہ بتلائیے آپ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے رسول کی نگاہ میں. قالت زوجہا, فرمایا عائشہ نے فاطمہ کے شوہر علی. مردوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیغمبر کو محبوب ہے وہ علی مرتضیٰ, اور عورتوں میں اور لوگوں میں سب سے زیادہ جو محبوب ہے, کیا عائشہ فرماتی ہیں, وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا.
ایسا ہی سے روایت ہے کہ کس قدر فاطمہ کو چاہتے فرماتی ہے کہ دخلت علی رسول اللہ ایک صلوات پر محمد والے محمد اللہم صلی اللہ محمد والے فرمایا دخلت علی رسول اللہ ایک دن میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں گئی اور آئی تو میں نے دیکھا کہ سرکار اپنی بیٹی فاطمہ کو بوسہ دے رہے چونکہ روایت ہے کہ جب پیغمبر کو جنت کی خوشبو اور اشتیاق ہو رہا تھا جنت کا تو فاطمہ زہرا کو بوسہ دے رہے چونکہ فاطمہ کی بدن سے خوشبو بہشت آتی تھی پیغمبر استشمام کرتے تھے بوئے بہشت نام زہرا کی وجود سے جیسے عائشہ نے دیکھا تو کہتی ہیں قلت له اتحبها رسول اللہ آپ فاطمہ کو چاہتے ہیں دوست رکھتے ہیں قال ہاں میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بہت چاہتا ہوں اور اگر تمہیں علم ہو جائے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو کتنا چاہتا ہوں تو تم بھی میری بیٹی فاطمہ کو چاہنے لگو گے محبت کرنے لگو اس قدر چاہتے تھے پیغمبر اسلام ایسا ہی جناب عائشہ سے روایت ہے آپ ایک جناب عائشہ وہ فرماتی ہے کہ ما رأیت احد میں نے کسی ایک آدمی کو نہیں دیکھا شبہ حدیثاً و کلاماً برسول اللہ کوئی ایک انسان کو میں نے نہیں دیکھا کہ جو فاطمہ سے زیادہ پیغمبر سے شباہت رکھتا ہو کلام کے اعتبار سے گفتگو کے اعتبار سے یعنی جب فاطمہ گفتگو کرتی تھی ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اسلام گفتگو کرتے ہو کلام فاطمہ کلام رسول اللہ کی شباہت گفتگو فاطمہ بالکل گفتگو پیغمبر اسلام ہوا کرتے تھے میں نے دیکھا نہیں کسی ایک کو کہ فاطمہ سے زیادہ کوئی پیغمبر سے شباہت رکھتا ہو کلام میں اور گفتگو میں وَإِذَا كَانَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَإِذَا كَانَتْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ اور جب بھی فاطمہ پیغمبر کے پاس جاتی تھی فَقَامَ إِلَيْهَا پیغمبر سراپا کھڑے ہو جاتے تھے اور استقبال فاطمہ میں آگے بڑھتے تھے فَقَبَّلَهَا فاطمہ کے ہاتھ کو چومتے تھے وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ اور لا کر کے وہاں پر بیٹھاتے تھے جہاں پر پیغمبر خود بیٹھا کرتے تھے وہاں مسجد رسالت پر فاطمہ کو بیٹھاتے تھے اس کے بعد فرماتی ہے وَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ دَخَلَ عَلَيْهَا اور جب بھی پیغمبر اسلام اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آتے تھے فقامت إِلَيْهِ تو فاطمہ بھی احترام پیغمبر میں کھڑی ہو جائے فَقَبَّلَتْهُ اور جا کر کے اپنے باپ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتی تھی وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهِ اور وہاں پر بیٹھاتی تھی فاطمہ اپنے آپ کو کہ جہاں پر خود بیٹھا کرتی تھی مسند عصمت پر اپنے بابا کو بیٹھاتی تھی احترام دونوں طرف سے پیغمبر نے درس دیا کہ جب ایک باپ اپنی بیٹی سے ملاقات کرے تو کس طرح سے اس کا احترام کرے اس کا اکرام کرے اور جب بیٹی کے گھر باپ آئے تو زہرا نے درس دیا کہ اپنے باپ کا کس طرح سے احترام کرنا کس طرح سے خیال کرنا یہ جناب عائشہ ہم نے نہیں دیکھا کہ فاطمہ سے زیادہ کوئی گفتگو اور کلام کے اعتبار سے زیادہ محبوب شباب اس کے بعد اب حدیث یہ محبت فاطمہ کہ کس قدر پیغمبر اسلام اپنی بیٹی فاطمہ کو چاہتے محبت کرتے ہیں اور چاہتے رسول اللہ تمام مسلمانوں سے جس طرح سے میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کو اسی طرح سے تمام امت کے لوگ تمام مسلمان میری بیٹی کو دوست رکھیں جس طرح سے میں دوست رکھتا ہوں اور یاد اس کو اپنے عمل سے ظاہر کیا اپنے عمل سے ظاہر ایسا نہیں ہے صرف زبان سے حدیث کہہ دیا ہمارے طرف وہی پیغمبر اسلام ہے کہ منبر پہ کچھ اور ہے زمین پہ کچھ اور ہے نوا پڑھ رہے ہیں نوا کا کچھ اور ہے لیکن جیسے انجمن سے نکلے کچھ اور ہے گرامی ایسا نہیں ہے پیغمبر جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں
ایسا نہیں صرف زبانی کہہ دیا ہو کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ سے بہت محبت کرتا ہوں، جس نے فاطمہ سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے فاطمہ سے دشمنی کیا اس نے مجھ سے دشمنی کیا، جس نے فاطمہ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایسا نہیں صرف زبانی دعویٰ تھا، اس کا اظہار بھی کیا. کبھی دروازے سے جنا پر جا کر کے سلام کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی درس سیدہ پہ جا کر کے آیت تطہیر کی تلاوت کر کے اس محبت کا اظہار کرتے ہیں. اظہار کبھی احترام کر کے اس محبت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چوم کر کے اس محبت کا اظہار کرتے ہیں. عمل اب حدیث آپ سنیے. یا سلمان حب فاطمہ، اے سلمان آ جائیے، ادھر آ جگہ ہے اس طرح بجائیں صلوات فاطمہ کی محبت تنفع فی مئت موطن. توجہ سن لیجیے کہ سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پر انسان کو فائدہ پہنچائے گا. کام ایسر تلک المواطن، ان جگہوں میں سے آسان ترین جو جگہ جانتے ہو اس لیے پیغمبر کی نگاہ میں 6 چیزوں کا نام ہے. موت سب سے پہلی موت، پیغمبر کہہ دیا آسان حصوں میں سے. ہماری نگاہ میں موت کتنی آسان ہے ہم خود جانتے ہیں، کوئی مرنا نہیں چاہے آسان. پیغمبر کہتے ہیں کہ 100 جگہوں پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام آئی ہے. سلمان ان 100 میں سے آسان ترین الموت، موت کے وقت کام آئے گی فاطمہ کی محبت. جب انسان مرے گا پتہ چلے فاطمہ کی محبت کیا. اس کے بعد قبر میں جب اتارا جائے گا لٹایا جائے گا تب وہاں پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ صرف فاطمہ کی محبت نہیں، وہ اہل بیت وہ سبھی قربا کی محبت کام آئے گی. لہذا روایت من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو محبت اہل بیت پر مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو محبت اہل بیت پر مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو محبت اہل بیت پر مرتا ہے وہ مکمل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ من مات علی حب آل محمد، جو محبت اہل بیت پر مرتا ہے فتح فی قبرہ بابان، اس کے قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَجَعَلَ قَبْرَهُ مَزَارًا مَلَائِكَةِ الرَّحْمَٰنِ، اور خدا بند متعال اس محب اہل بیت کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں زیارت گاہ جو محبت فاطمہ اور اہل بیت پر مرتا ہے اس کی قبر ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بن جاتی ہے. ملائکہ آتے جاتے رہتے وہاں پر زیارت گاہ. قبر یہ اہم مرحلہ ہے ہمارے. ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں، جبکہ کہا گیا ہے معقل العبر واقل الاعتبار کو فرماتے ہیں اس دنیا کی عبرتیں بہت زیادہ ہیں حسنہ گرامی، مگر اس سے سبق حاصل کرنے والے بہت کم ہیں. ہم لوگ جنازہ تو اٹھاتے ہیں مگر مسکراتے ہنستے. قبر کے پاس کھڑے ہوتے مگر وہیں پر غیبت ہے، تہمت ہے، تبصرہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے، ہنستے ہیں. جبکہ عبرت ہے کیا اس کو ہم لا کر ہم کو لایا جائے گا. آج کس کا اتار رہے ہیں، کل ہم اس قبر میں اتارا جائے گا. قبر کا مرحلہ آسان مرحلہ نہیں اسلام گرامی. اور قبر کے بعد جو مرحلہ ہے پیشاب ہے، لٹا کے پیشاب ہے. پہلی رات وہ انسان جب مرتا ہے تو پیشاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے. اس کے لیے کہا گیا ہے کہ گھر والے
مومنین نماز وحشت پڑھیں، صدقہ دے اس کی طرف سے اور استغفار کرے، دعا کرے اس کے لیے اگر فشار قبر سے بچانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں، انتقال ہوتا ہے، صلوات محمد و آل محمد انتقال ہوتا ہے، پیغمبر اسلام اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، پاؤں پر رہنا ننگے پاؤں، اور روایت کی 70,000 ملائکہ اس کے جنازے میں، صحابی جنازے میں، پیغمبر بہترام ملائکہ اور اس کے احترام میں پاؤں پر رہنا، پیغمبر اسلام قبول اترتے ہیں، نماز جنازہ کا تمام کام اس مرنے والے کا پیغمبر اسلام نے کیا۔ لوگ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اس کی ماں بھی وہاں پہ تھی، خوش ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کیا قسمت لے کر کے آیا تھا کہ پیغمبر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اس کی قبر میں اترتے ہیں، باہر نصف جنازے میں 70,000 ملائکہ اس کے جنازے میں، یہ ساری باتیں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا پیغمبر اسلام کے چہرے کے آثار منقلب ہوتے ہیں، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے چہرے کے آثار بگڑ گئے؟ فرمایا جس کی تم تعریف کر رہے ہو یقیناً ایسا ہے، یہ ایسا تھا کہ جس کی بنیاد پر 70,000 ملائکہ کے جنازے میں کہا رہنا تمام چیزیں جو تم سب دیکھ رہے ہو، کہا یا رسول اللہ کے چہرے کا آثار کیوں وہاں پہ تبدیل ہو گئے؟ کہ اس وقت یہ فشار قبر میں مبتلا ہے، ہمارے جماعت کا بچوں میں فشار قبر میں آئے، ہو سکتا ہے ایسا کہ جس کے جنازے میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین ننگے پیر شریک ہو، 70,000 ملائکہ تشییع جنازہ کرے، پیغمبر نماز جنازہ پڑھائے، اسے فشار قبر ہو سکتا ہے صاحب؟ مگر مبتلا یا رسول اللہ یہ ہوا کیا؟ کہاں اتنا بلند کہ 70,000 ملائکہ آپ شریک ہو رہے ہیں، نماز جنازہ آپ نے پڑھایا، کہاں فشار قبر؟ یہ کیسے؟ کہا یہ ساری چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو، 70,000 ملائکہ کا آنا، میرا شریک ہونا، نماز جنازہ پڑھانا، اس بنیاد کے اوپر ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے، قل اللہ احد کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے۔ فشار قبر کیوں؟ اب سن لیں ہم لوگ، آج ہمارا معاشرہ سماج فشار قبر اس لیے ہے چونکہ اپنے گھر کے اندر بیوی اور بچوں سے بد اخلاقی کرتا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فشار قبر کس لیے؟ بیوی اور بچوں سے بد اخلاقی کرتا، گھر میں جاتا تھا تو دھم ادھر پٹک توڑ پھوڑ، نمک کیوں زیادہ ہے، بچہ کیوں کم ہے، ہوتا ہے آج کل ایسے، ٹائم سے کیوں نہیں ملا، بچے سے ہم رہے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، گھر میں بدلا دیکھ رہے ہیں اشارہ پر ہم لوگ کو سوچ سمجھ کے اپنے گھر میں رہے، گھر میں سرکار فرماتے سلمان دوسری جگہ قبر ہے کہ جہاں پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام ہے۔ تیسری چیز والمیزان، میزان جب نصب ہوگا روز قیامت تو وہاں پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام آئے گا، اعمال طور پہ جائے اعمال طور پہ وہاں پر فاطمہ کی محبت کام آئے گا۔ اور روایت ہے کہ میزان میں سب سے سنگین جو عمل ہوگا، وزنی عمل ہوگا، بہت ساری باتیں لیکن تین اہم چیزیں، ایک صلوات ہے، ایک اہل بیت کی محبت ہے، ایک بہترین اخلاق ہے۔ یہ سب سے بھاری عمل ہوگا میزان، صلوات، اہل بیت کی محبت اور بہترین اخلاق۔ یہ میزان جو نصب ہوگا تو وہاں پر فاطمہ کی محبت کا۔ چوتھی چیز والمحشر، جب انسان محشر میں وارد ہوگا، اللہ جمع کرے گا لوگوں کو، تو وہاں پر فاطمہ کی محبت کام آئے گی۔ پانچویں چیز والصراط، صراط کے اوپر فاطمہ کی محبت کام آئے گی۔ فاطمہ صراط کیا ہے؟ سنتے رہتے بات سے زیادہ بھاری، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز
اور ہر کوئی گزر نہیں سکتا آسان ایسے سخت مقام اور مرحلے پر فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی محبت کا اور چھٹی چیز پیغمبر کے والمحاسبہ حساب و کتاب جب خدا لے گا تو وہاں پر فاطمہ کی محبت کام آئے گی. اسلام گرامی بہت اچھی حساب و کتاب ہوگا اور خود ہم لوگ کریں گے حساب و کتاب. ہم لوگ خود اللہ نامہ اعمال ہمارے حوالے کرے گا. خود بڑی بڑا کتاب قرآن کے اندر دعا کرنا چاہیے خدا ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے داہنے ہاتھ میں دے. خوشحال ان لوگوں کے لیے کہ جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں آئے. لیکن اگر بائیں میں آ جائے گا تو سمجھ لیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے. داہنے ہاتھ میں دے گا خدا کا پڑھو قرآن کتاب. ہر انسان کے نام اعمال اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ خود پڑھو. اب جب پڑھے گا تو زمان مقام سیکنڈ منٹ سب لکھا ہوا ہے. کب گناہ کیا, کب نے کیا, کتنے بجے کیا, کس کے سامنے کیا, کس جگہ پر کیا, سب لہذا لوگ یہ کہیں گے جب اپنے نام اعمال کو پڑھتے جائیں گے تو قرآن نگاہ کہے گا, یقول وہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے میرے معبود, اے میرے اللہ, یہ کیسا رجسٹر ہے, یہ کیسی کاپی ہے, یہ کیسا دفتر ہے, یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں میرے سارے اعمال درج ہیں, چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, کچھ بھی چھوٹا نہیں. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اگر ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہے تو روز قیامت خدا تمہیں دکھائے گا. ذرہ برابر شر کیا ہے تو بھی اللہ دکھائے گا. اس لیے سب کتاب وہاں پر فاطمہ کی محبت کا آخرت کا حساب جیسا گرامی اسی دنیا سے ہم لوگ اپنا حساب کتاب شروع کریں تاکہ آخرت میں حساب سے بچ جائیں. اگر یہاں پر حساب و کتاب صحیح ہوگا تو یقیناً وہاں کے حساب و کتاب بھی درست ہو جائیں. لہذا آخر امام حضرت امام رضا علیہ السلام ہم لوگ کہاں پر ہیں, ہمارا معاشرہ کہاں پر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 5 وقت نماز پڑھنے بہت بڑے مومن ہو گئے. ایسا ہے کہ اللہ کا احسان, بعض لوگ نماز پڑھنے سے مولانا کے اوپر, اللہ کے اوپر, حضرت کے اوپر احسان لاتے ہیں. بوجھ سمجھ کے بعض لوگ عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھ کے بوجھ سمجھتے ہیں, ٹینشن, یہ کہتے ہیں ہمارا بوجھ ہے, پھر فریش ہو گئے اور یہ بالکل کبھی امام فرماتے ہیں کہ عبادت کو عشق کے ساتھ انجام دو, بوجھ سمجھ کر کے انجام دو عبادت نماز. امام فرماتے ہیں لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم. وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا, اپنے نفس کا حساب و کتاب نہ کرتا ہو انسان ہم میں سے نہیں ہے. یہ آپ امام فرماتے ہیں. کتنا ہم لوگ کرتے حساب و کتاب, کتنا کرتے ہیں کہ سوتے وقت بستر پہ جائے, نرم نازک بستر پہ لیٹے تو حساب و کتاب کرے. آج میں نے کتنی کیا, آج میں نے کتنا شر کیا, کتنا گناہ کیا. میرا روایت میں ہے کہ جب تم حساب کرو اور دیکھو نیکیاں زیادہ ہے تو خدا کی بارگاہ میں شکر کرو کہ اس نے نیک کام کرنے کی تمہیں توفیق دیا, اور جب دیکھو گناہ ہے تو خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو, توبہ کرو. یہ روزانہ امام فرماتے ہیں ایسا ہوتا نہیں کرتے تو ہم نے سنی دعویٰ کرنا اور ہے کہ ہم اہل بیت آتے ہیں. دعویٰ کرنا اور امام فرماتے ہیں کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں جو روزانہ اپنے نفس کا, اپنے عمل کا محاسبہ نہ کرے. اور ایک جگہ اور آگے امام فرماتے ہیں کہ من کان مطیع, کون اہل بیت کا دوست ہے, کون اہل بیت کا محب ہے, کون بہت بڑا مولائی ہے. یا پھر امام نے معیار اور میزان اور ترازو ہمارے حوالے کر دیا
دیا، فرمایا من کان مطیعا للہ فہو لنا ولی، جو خدا کا مطیع ہوگا وہی ہمارا دوست ہوگا، ومن کان عاصیا للہ فہو لنا عدو، اور جو خدا کا عاصی ہوگا نافرمان ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ معیار اطاعت خدا کو امام رضا نے بنایا، معیار اطاعت اللہ کو خدا نے بنایا، اپنی دوستی کا، اپنے ولایت کا، اپنے ولی ہونے کا، اپنے مولائی ہونے کا۔ اگر کوئی خدا کا مطیع ہے، امام فرماتے ہیں وہی ہمارا دوست ہے، وہی ہمارا ولی ہے، اور جو اللہ کا نافرمان اور عاصی و گنہگار ہے وہ ہمارا دشمن ہے، دشمن ہے۔ اے سلمان، میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پر کام ہے، ان 100 میں سے آسان ترین موت ہے، قبر ہے، میزان ہے، محشر ہے، صراط ہے اور محاسبہ۔ اس کے بعد آخر فرمایا یا سلمان، اللہ اکبر، من رضیت عنہ فاطمہ، جس سے فاطمہ راضی ہوں گی، رضیت عنہ، تو میں رسول اس سے راضی رہوں گا، ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، اور جس سے میں راضی ہوں گا اس سے میرا خدا راضی ہوگا، اس سے اللہ راضی ہوگا، ومن غضبت علیہ فاطمہ، اور جس سے فاطمہ غضبناک ہو جائے، رضیت علیہ، میں محمد اس سے غضبناک ہو جاؤں گا، ومن غضبت علیہ غضب اللہ علیہ، اور جس سے میں غضبناک ہو گیا اس سے خدا غضبناک ہو گیا۔ اللہ اور رسول کے غضب اور خوشنودی اور رضا کا جو معیار اور میزان بن رہا ہے وہ فاطمہ کی رضایت ہے، وہ فاطمہ کا غضبناک ہے۔ اے سلمان، جس سے فاطمہ راضی ہو جائیں گی اس سے میں راضی ہو جاؤں گا، جس سے میں راضی ہو گیا اس سے خدا راضی ہو گیا۔ اب آپ سمجھیے، پورے دنیا کے مسلمانوں کی دعا ایک طرف رضی اللہ عنہ، ایک فاطمہ کی ناراضگی ایک طرف، سب پہ بھاری۔ صلوات پڑھے محمد جس سے فاطمہ راضی ہو گئی اس سے میں راضی ہو گیا، جس سے فاطمہ ناراض ہوئی اس سے میں ناراض ہوا، اور جس سے میں ناراض ہو گیا اس سے میرا خدا ناراض، اس سے اللہ ناراض۔ کس سے ناراض ہوئی فاطمہ؟ کس سے ناراض ہوئی؟ اس میں ختم کر رہا ہوں۔ جب لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے فاطمہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، دیکھیں فاطمہ کی عظمت، مرتبہ، فضیلت کہا بھی ہے، دکھایا بھی ہے، سنایا بھی ہے عمر نے، اس قدر چاہتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ کو، اس قدر چاہتے ہیں کہ جب سفر میں مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں سب سے آخر میں فاطمہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں رسول اللہ تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کی طرف ہیں۔ کیوں؟ تاکہ باپ اور بیٹی میں جدائی کا فاصلہ کم سے کم ہے۔ اور جس طرح سے رسول اللہ تڑپتے فاطمہ کے لیے اسی طرح سے فاطمہ تڑپتی تھی، جس طرح سے محبت رسول اللہ فاطمہ سے کرتے تھے اسی طرح سے فاطمہ رسول اللہ سے کرتے تھے، اور اتنا محبت کیا فاطمہ نے اپنے باپ سے، اتنا پیار کیا، اتنا عشق کیا، اتنا خیال کیا، محبت کی مادری فاطمہ نے دے دیا کہ رسول اللہ نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی پیار کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے، عشق کے لحاظ سے جو ایک ماں محبت دے سکتی تھی وہ فاطمہ نے۔ فاطمہ کے چہرے میں رسول اللہ کو اپنی ماں آمنہ کا چہرہ نظر آتا تھا، احساس نہیں ہونے دیا فاطمہ نے کہ رسول اللہ کی ماں نے ایسی بیٹی، ایسی بیٹی کہ ہوا کیا؟ رسول اللہ کے وفات کے چند روز ہی گزرے، ابھی کفن رسول اللہ کا میلہ نہیں ہونے پایا، جو حادثہ پیش آیا مدینے میں تو نہیں مانا چاہیے تھا سکھانے کا، ایک لوٹی بیٹی
اپنے باپ کے غم میں ہے، ابھی غم کو بڑھایا نہیں ہے، ابھی گھر میں چولہا جلا نہیں فاطمہ پہ، اور آج اور بھی لگے فاطمہ بولے سن گھر سے باہر نکالو اور ہم گھر میں آگ لگا دیں گے، اور آگ لگا دیا گیا، فاطمہ در دیوار کے بیچ میں ساری مصیبتیں اس قدر فاطمہ مصیبت ہے یہ مسائل پڑھتے صبح بغیر یا مصائب لو انہا صبح علی الایام سرنا بیان دیا اس سے فاطمہ رضی میں ظلموں سے جب احساس انہوں نے غلط کیا تو یہ لوگ علی کے پاس آئے علی فاطمہ سے ملاقات کرنا چاہیے آئے مولا کہنا کہ بنت مصطفیٰ وہ آپ سے ملنا چاہتے کچھ گفتگو کرنا چاہتے کیا نہیں میں نہیں ملنا چاہتا جب لوگوں نے اصرار کیا علی نے پیغام پہنچانے فاطمہ بھی بھیجی کیا فرمایا علی بیٹھو اے علی یہ گھر تمہارا گھر ہے میں تمہاری کنیز ہوں تم اگر کہتے ہو تو میں اس میں اگر آ گیا مدینے کے عورتیں بھی موجود ہیں فاطمہ کے ساتھ وہ لوگ آئے نے رسول کو سلام کیا علی نے بتایا فاطمہ نے جواب سلام نہیں دیا منہ پہ رکھ دیا اور مطلب علی سے کہا علی ان سے پوچھو علی ان سے پوچھوایا ان لوگوں نے میرے بابا رسول خدا کی حدیث کو سنا ہے ان اللہ یقدم لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نے حدیث سنا ہے رسول اللہ سے کہ علی ان سے کہہ دو کہ میں ان سے ناراض جا رہی ہوں غضبناک کی دنیا سے جا رہی ہوں میں اس سے ناراض خوش نہیں نہیں معلوم کیا گزر گئی فاطمہ کے اوپر کہ بنت مصطفیٰ مصلی عبادت اور یہ دعا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اللہم عاجل وفات سریہ اے اللہ اپنی اس قمیص کو اپنے پاس جلدی بلا دے کیسے فاطمہ زندہ رہی اتنا سن ہوا فاطمہ کے اوپر کہ جسم نہیں بناتا دادا نہیں بناتا کمزور سائے کے مانی فاطمہ کا جسم بیمار ہو گئی فاطمہ بستر حیالت پر فاطمہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ جس گھر میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان بچوں کی ماں بیمار ہو جائے اگر بچے چھوٹے ہوں ماں بیمار خدا نہ کرے ایسی صورت میں جب ماں بیمار ہو جاتی ہے چھوٹے بچے ماں کے پاس ہٹتے نہیں ان کا سارا ہم و غم سارا دھیان ماں کی طرف ہوتا ہے اگر کسی چیز پہ ہلایا جائے کوئی سامان کیلونا دے کر بالکل تدبیر نہیں رکھتا سارا خیال ماں کی طرف اور ایسی ماں کہ جو بآسانی کھڑی نہیں ہو سکتی ہے مگر دیوار کے سہارے ایسی ماں کہ اگر چلنا چاہتی ہے باپ ایسا تو آسا کے سہارے ایسی ماں جو بیٹھ نہیں سکتی ہے چونکہ پسلیوں میں تکلیف ہے ایسی ماں جس کے چہرے پر پہلے جیسے رمق نہیں ہے ایسی ماں جس کا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے کہ اپنے بچوں کو اوپر دست شفقت دے سکے ایسی ماں فاطمہ کی زندگی کی مصیبتوں میں گزر رہی ہے رسول اللہ کے بعد اور ایک دن تاریخ کہتی ہے کہ واقعہ تھا مولا کائنات گھر سے باہر یہ کسی کام کیا تو اس دن فاطمہ نے اپنے درد میں کچھ کمی محسوس کیا کچھ کمی محسوس کیا جب کمی محسوس کیا تو تاریخ کہتی ہے مرتبہ اسما کے سے کہا مجھے سہارا دو اسما نے سہارا دیا فاطمہ بستر پر جھک کر کے بیٹھی سیدھی ہو کر کے نہیں جھک کر کے بیٹھی فاطمہ اس کے بعد ایک مرتبہ اسما سے کہتی ہے اسما اس کو بھی یہ غسل اسما میرے اوپر پانی ڈالو تاکہ میں نہا دوں پانی ڈالو تاکہ میں نہا دوں اسما نے پانی ڈالنا شروع کیا دیکھ کے مصطفیٰ نے غسل فرمایا اور یقیناً اپنے بدن سے اس خون کو دھلا ہوگا جو پسلیوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے پیدا ہوگا بدن سے خون کو دھلا اپنے لباس پہ رسمیاں حالات بہتر تھے اپنے بچوں کو بھی
دھوئی نہلایا لباس لباس کیا جب بچوں نے دیکھا کہ آج ماں کی طبیعت کچھ بہتر ہے اور اب شاید فاطمہ نے آج ہاتھ بھی اپنے بچوں کے سر پہ پھیرا ہو چونکہ گھر میں کبھی ہے جب بچوں نے دیکھا آج ماں کی طبیعت بہتر ہے ماں کے حالات اچھے ہیں تو ہمارے جیسے بچے تو نہیں تھے امام ہے معصوم ہے شکر کرنے کا طریقہ جانتے ہیں ایک مرتبہ بھائی کہتے ہیں آؤ چلتے ہیں مسجد آج ماں کی طبیعت بہتر ہے چل کر کے نماز شکر ادا کرتے ہیں اور ماں کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ ہماری ماں اس بستر عدالت سے کھڑی ہو جائے کھڑی ہو جائے دونوں بھائی گھر سے باہر گئے اس لیے مسجد طرف گئے نماز شکر ادا کریں اور ماں کی صحت کے لیے دعا کریں جیسے بچے باہر گئے فاطمہ اسما کو بلاتی ہے اسما جب میرے بابا کافی وقت آیا تھا بچی بڑی جنت سے کافی بلایا تو میرے بابا نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصہ اپنے لیے رکھا ایک حصہ علی مرتضیٰ کے لیے ایک حصہ میرے لیے رکھا فلاں جگہ کو آپ کو رکھا ہے لا کر کے میرے سرحانے رکھ دو اور اسما میرے اوپر چادر ڈال دو مجھے وکیل لٹا دو اور کچھ دور جا کر کے کھڑی ہو جانا جب کچھ دیر گزر جائے تو مجھے آواز دینا اسما کہتی میرا دل تڑپ گیا فاطمہ کی گفتگو سن کر مگر مجبور تھی شہزادی کا حکم تھا جیسا فاطمہ نے کہا تھا ویسا کیا میں نے بنت مصطفیٰ کو روح بدلنے کا دیا چادر سر پہ ڈالا کچھ دور جا کر کے میں کھڑی ہو گئی جب کچھ دیر ہوئی تو میں نے آواز دیا یا بنت محمد المصطفیٰ اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کوئی آواز نہ آئی پھر آواز دیا اسما نے یا بنت رسول اللہ اے رسول اللہ کی بیٹی کوئی آواز نہ آئی اور بات کرنے کے بعد تمہارے بات اسما جب تم آواز ہوگی اگر میں لبیک تو تم سمجھنا میں زندہ ہوں اگر آواز نہ آئے سمجھنا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی اسما کہتی میں نے آواز دیا جب کوئی جواب نہ آیا میں آگے بڑھ کے ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کے اوپر سے چادر اڑ گیا اب جو چادر ہٹا تو میں نے دیکھا فاطمہ اس دنیا میں نہ رہی چیخ مار کے اسما رونے لگتی ہے اپنے کو فاطمہ کو اوپر گرا دیا اللہ خدا کر کے کہتی ہے اے بنت مصطفیٰ تم اپنے بابا سے اوپر چلے گا اسما کو سلام محبت سے کہیے گا اللہ اسما کہتی ہے میں رو رہی تھی میں تڑپ رہی تھی روتے ہوئے ایک مرتبہ میں حجرے سے باہر ہوئی اتنے میں دو شہزادے گھر میں داخل ہوئے ان سے پوچھتے ہیں یا اسما این امنا اے اسما میری مادر گرامی کہاں ہے ہماری اماں کہاں ہے میں خاموش تھی ایک مرتبہ دونوں بچے حجرے میں داخل ہوئے اور جیسے حجرے میں داخل ہوئے فاطمہ کو لے کر ہوا دیکھا تو فرماتے ہیں اے اسما ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم فکر بھی نہیں کر سکتے اس وقت ہماری ماں سو رہی ہو اگر سو بھی رہی ہو تو ہماری ماں کے اوپر چادر کیوں ہے اسما کہتی ہے میں اپنے کو سوال نظر ہوں ایک مرتبہ اسما کے فرماتے ہیں ما تکون لکم فاطمہ اے بچوں تمہاری ماں فاطمہ اس دنیا میں نہ رہی بچوں علامہ نے کہا بچوں تمہاری ماں فاطمہ اس دنیا میں نہ رہی کہتے جیسے میں نے کہا تو بچے آگے بڑھتے ہیں ایک مرتبہ حسن ماں کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور ماں کے رخسار کو چومنے لگتے ہیں حسین ماں کے پاس بھی جاتے ہیں اور ماں کے بدن کو چومنے لگتے ہیں اسما کہتی ہے حسن بیان کر رہے تھے جب ماں کے رخسار کو چوم رہے تھے ماں کے صورت کو چوم رہے تھے تو حسن یہ بیان کر رہے تھے یا اماں اے مادر گرامی کلمینی اما مجھ سے گفتگو کرو اما مجھ سے کلام کرو قبل ای فارغ روحی بدنی اما مجھ سے بولو اس سے پہلے کہ میری روح میرے بدن سے نکل جائے عجیب انداز ہے مشتبہ کا حسین ماں کے کلمے کو سمجھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اماں انا ابنک الحسین اے اماں میں آپ کا
जिगर फट जाए और मैं मर जाऊं, मुझसे गुफ्तगू करो। अरबाब आजाद बच्चे दोनों तड़प रहे थे। अस्मा आगे बढ़ती है, तसल्ली देती है, समझाती, बच्चों जाओ अपने बाबा लिए मुर्तजा को खबर दो। दोनों बच्चे रोते हुए घर से निकलते हैं और आवाज बयान करते हुए मोहम्मदा या अहमदा या आवाज बुलंद करते हुए रोते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। अरबाब आजाद एक मरतबा जैसे हिम्मत रसूल पर नजर ये बच्चों की तो हमारे बाबा से रोने लगते हैं। असहाब रसूल इकट्ठा हो जाते हैं और बच्चों से कहते, शाहजादों आया नाना रसूल खुदा की याद आ रही है? जैसे ही नाना रसूल खुदा की याद आ रही है, इस तरह से आप लोग क्यों रो रहे हैं? एक मरतबा दोनों बच्चे कहते हैं, माँ तकुम्मुना, हमारी मोहब्बत तुम्हारी दुनिया में नारी अरबाब आजाद नारी बेटी अली मुबशर मदीना बैठे थे। जैसे इस आवाज को अली ने सुना, फवक़ा अलीयुन अला वजही, अली मुंह के बल जमीन पे गिर जाते हैं, अली बेहोश हो जाते हैं। लोगों ने पानी नहीं डाला, अली होश में आए, मकबरों के फरमाते हैं, या बिन्त रसूलल्लाह बिमन अतअज़्ज़ा, ऐ बिन्त मुस्तफा अब अली किससे दर्द दिल करेंगे, तुम तो बिकी अतअज़्ज़ा, ऐ फातिमा मैं तुमसे दर्द दिल दिया करता था। फातिमा अब अली किससे दर्द दिल करेंगे, तुम मेरा सहारा थी। अली रोते हुए बच्चों को लेकर के घर में आते हैं। क्या देखा असमा से रानी फातिमा की बैठी हुई क्या कर रही है, फरियाद बयान बुलंद कर रही है। एक मरतबा अली आगे बढ़े, अरबाब आजाद खत्म कर रहा हूं, आगे बढ़े, शाहजादी के ऊपर से चादर को हटाया अली ने। जैसे चादर हटाया उसके राने कागज के टुकड़े को देखा अली। आगे बढ़ते अली को उस कागज को उठाते खोला, पढ़ना शुरू किया। तहरीर फातिमा नजर आई, लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अना इब्नु बिन्त मुहम्मद मुस्तफा, मैं मोहम्मद मुस्तफा की बेटी हूँ। औसत बिन्त मुस्तफा की बेटी वसीयत कर रही है, तशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फातिमा ने कहा, मैं मोहम्मद मुस्तफा की बेटी हूँ, मैं गवाही देता हूँ खुदा, मैं गवाही देती हूँ खुदा वहदहु ला शरीका लह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद मुस्तफा उसके बंदे उसके रसूल हैं। व अन्ना जन्नत हक, फातिमा गवाही देती जन्नत हक है, व अन्ना अन्नार हक, जहन्नम भी हक है, व अन्ना अस्साअत आतियतुन ला रैब फीहा, व अन्ना अल्लाह यबअथु मन फिल क़ुबूर। उसके बाद फातिमा फरमाती है, या अली जान, अना इब्नु बिन्त रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूँ। समझ अल्लाह लका, खुदावंद मुताअल है, मैंने और तुम्हारी शादी किया, लियकून लका फिद दुनिया वल आखिरा, ताकि ऐ अली मैं दुनिया में और आखिरत में तुम्हारे साथ रहूं। अली
دینا. اے ارباب اعظم وصیت ساری کر دیا فاطمہ نے. علی غسل بھی رات کے سناٹے میں, حدود بھی رات کے سناٹے میں, کفن بھی رات کے سناٹے میں, دفن بھی رات کے سناٹے میں. بعض روایتوں میں ملتا ہے اے علی غسل کے بعد میرے لباس کو نہ اتارنا, میرے کرتے کے اوپر سے مجھے غسل دینا. ارباب اعظم نہیں معلوم کون سا راز زہرا چھپانا چاہتی تھی, مگر اے ارباب اعظم جب رات کے سناٹے میں علی غسل دینے لگے, علی جیسا جنگجو بہادر و شہسوار غسل دیتے دیتے جیسے ہی علی کا ہاتھ زہرا کی پسلیوں تک پہنچا, علی نے غسل دینا چھوڑ دیا, دیوار پہ سر رکھا, ہائے ہائے کہہ کے رو رہے تھے. جب حجرے سے باہر نکلے سلمان نے بڑھ کے پوچھا علی کا بجتی آجا گزارا سے غسل کے وقت رونے لگے, صبر کا بندھن ٹوٹا, سلمان کو گلے سے لگا لیا. سلمان فاطمہ کی قسمیں یاد ٹوٹی تھی, رخسار نیلا بازو سوجے ہوئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ إِلَى اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.